سیری کے بعد کوفہ، کوفے کے بعد شام، قید خانہ، رہائی، پھر کربلا، پھر مدینہ۔ مدینے کی عورتیں آئیں کچھ دنوں کے بعد، بی بی فضہ کے بعد۔ بی بی فضہ، جی ہمیں معلوم ہے کہ رسول آپ کو دعا کی تھی۔ فضہ، ہمارا ایک سوال ہے، کون سا؟ جب سے تم مدینے سے گئے 28 رجب 60 جب سے گئے، اس سے لے کر آج تک کوئی ایسا موڑ آیا، کوئی موقع کہ تو نے بد دعا کے ہاتھ بلند کیے ہیں؟ وہ مومن، اللہ گواہ ہے، رو پڑی۔ بیویوں نے کہا، مدینے کی عورتوں نے، فضہ اگر آپ نہیں بتانا چاہتے نہ بتائیں، روئے مت۔ کا بات ہی ایسی پوچھئے تم، رونا مجبوری ہے، بتائیں۔ ان کا شام کا قید خانہ، آدھی رات کا ٹائم، بیویاں سوئی ہوئی تھی، میں بیٹھی تھی، میں نے دیکھا حسین کے سینے پہ سونے پر اٹھے، مجھے بیٹا دیکھ کر پھر لیٹے، پھر اٹھے، پھر دیکھا، پھر سوئے، 3 مرتبہ۔ بی بی فضہ فرماتی ہے، میں سمجھ گئی کہ سکینہ کوئی کام کرنا چاہتی ہے لیکن مجھے بیٹا دیکھ کر نہیں کر رہی۔ فضہ کہتی میں لیٹ گئی۔ سکینہ اٹھی، قید خانے کے کونے سے جھک کر کوئی چیز نیچے سے اٹھائی، وہاں رکھی جہاں سو رہی تھی۔ ایسا کہتی میرے دل میں آیا کہ دیکھوں یہ کیا لائی ہے۔ قریب ہو کر جو دیکھا، ٹوٹی ہوئی اینٹ سر کے نیچے سرہانے کی جگہ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، تو بے نیاز ہے۔ او میرے پالنے والے، تجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یزید کی بیٹیاں بستروں پہ سوئی ہوئی، حسین کے سینے پہ سونے والی، شام کے قید خانے کی مٹی اور اینٹوں پہ سوئی ہوئی۔ فضہ کہتی ہے، بیویوں یہ وہ مقام تھا جہاں میں نے بد دعا کے ہاتھ بلند کیے، جیسے بد دعا کے ہاتھ بلند کیے۔ او میرے پالنے والے، شام کی نگری کو برباد کر۔ جس صندوق میں حسین کا سر تھا، وہ صندوق کھلی، حسین کا سر آیا، اماں میری محنت پہ پانی مت دے۔ اللہ اکبر، بد دعا نہ کر۔ میں چپ ہو گئی۔ سکینہ بین کرتے کرتے سو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھی، دوڑنے لگی، میں بھی اٹھی کہ پکڑوں، بچی ہے، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے سکینہ کا سر زندہ میں شام کی دیوار سے خون کا فوارہ نکلا، بے ہوش ہو کے گر گئی۔ میں نے سید سجاد کو بلایا، آقا بہن کو سنبھالے۔ سید سجاد آئے، سکینہ کو اٹھایا، سکینہ بے ہوش، بڑی کوشش کی کہ ہوش میں آئے، نہیں آئی۔ مولا کے زبان پہ لفظ آیا، حسین۔ اللہ جانے کتنی محبت تھی اپنے باپ سے۔ سنو نا، حسین آنکھیں کھولی، کہا بھائی کہاں ہے میرا بابا؟ سجاد نے دیکھا کہ آنکھیں کھلی، اب پوچھ رہا ہے، بہن کیا بات ہے، کیوں روئی، کیوں اٹھی؟ کہا بھائی میں کرتے کرتے نیند آ گئی، خواب میں دیکھا کہ دادا علی، دادی فاطمہ قید خانے کے دروازے سے اندر آ رہے ہیں، مجھے گلے لگا کے کہہ رہے ہیں، سکینہ اب تیرے بین ہم سے برداشت نہیں ہوتی، آج ہم تمہیں قید خانے سے لینے آئے ہیں۔ سید سجاد سمجھ گئے کہ دادا دادی لینے آئے ہیں، میری بہن نہیں بچے گی۔ نبض پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم ہو گیا، وہ محمد وہ علی وہ اکبر وہ قاسم، وہ بھائی کے زنجیروں پہ پانی ہمیں پھیرنے لگے۔
اللہ اکبر. عزادارو بی بی سکینہ کی شہادت ہو گئی. ایک غسالہ عورت شام سے بلائی گئی. غسل دیتے دیتے عورت غسل دیتے دیتے. یہ ہے وہ جگہ جہاں کتابوں نے لکھا کہ بی بی زینب صبر نہ کر سکی, چیخ مار کے رو پڑی. سنے وہ کون سی جگہ ہے؟ غسل دیتے دیتے اس عورت نے بی بی فضہ سے پوچھا, تو معظمہ خاتون جی آپ بتا سکتی ہیں اس بچی کے وارث کون ہیں؟ پوچھا کیوں؟ کہ مجھے کوئی چیز پوچھنی. اشارہ کیا بی بی زینب کی طرف. یہ پھپھی لگتی ہے. وہ غسل والی عورت آئی بی بی زینب کے سامنے دست عرض کیا, معظمہ خاتون اللہ کے لیے آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کی بچی کو مرض کون سا تھا, بیماری کون سی تھی؟ بی بی زینب نے فرمایا کوئی نہیں, کوئی مرض نہیں. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ پوچھ اس لیے نہیں کہ جب میں نے غسل دیا پورے جسم میں ہرے نیلے نشانات تھے. مومنوں یہ ہے وہ جگہ جہاں زینب کی چیخ نکل گئی, رو کے کہا بیماری کوئی نہیں, باپ کے قاتل کے تازیہ نے کھا دیا. کربلا سے لے کر شام تک جہاں روتی تھی شمر تازیے نے لگا چابک لگاتا تھا. یہ اس کے نشانات سیانب النزیر ظلم آل محمد وعیم القلب یبقلبو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام. پروردگار ہمارا پڑھنا مومنوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار کر. ہماری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مزید عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما. مقروض مومن و مومنات کے قرض عطا فرما. پریشان مومن و مومنات کی پریشانی دور فرما. بیمار مومن و مومنات کو صحت کاملہ عطا فرما. میری پوتی عصمت فاطمہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. آل محمد کا واسطہ جن لوگوں نے تیرے بارگاہ میں دعا کے ہاتھ بلند کیے ہیں ان کی شرعی حاجات پوری فرما. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرما. مذہب آل محمد کی حفاظت فرما. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ